اس دفعہ ایکسیپشنلی ہائی فلڈ آ رہا ہے. لوگ کنفیوز کر رہے ہیں کہ جی پچھلے سالوں میں بھی پانی آتا ہے, پچھلے سالوں میں 1-1.5-2 لاکھ کیوسک تک آتا ہے. اس دفعہ 1 ملین ٹچ کر کے پانی آ رہا ہے, تو وہ پانی بہت زیادہ ہمارے پاس آئے گا. بہت زیادہ پانی آئے گا مومنٹم کے ساتھ. لوگوں کو تب سے ہم کنونس کر رہے ہیں, لوگوں کو نکال بھی رہے ہیں. ان کے لیے ہم نے ہیلتھ کیمپ بھی لگائے ہوئے ہیں. اس میں پانی کے ساتھ چونکہ سانپ بھی آتے ہیں تو اس کا بھی خطرہ ہوتا ہے, خدشہ ہوتا ہے. انشاءاللہ جان اور مال کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, انشاءاللہ ہر صورت میں پوری ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسیپشنلی ہائی فلڈ آ رہا ہے. اس دفعہ مرالا سے پانی بہت زیادہ آیا. آگے پھر جو نالز تھے جو سیالکوٹ کے ناروال کے آ رہے تھے وہ بھی اس کے اندر مل گئے. ہیڈ قادر آباد پہ بھی اس ٹائم پہ پانی گزر رہا ہے. وہ تقریباً 1 دن میں ٹریمو میں پہنچے گا اور ٹریمو سے آن ورڈ پھر ہمارے پاس تقریباً 2 دن اور لگ جائیں گے پانی کو آتے ہوئے. ہمارے ٹوٹل ضلع کے 138 مواضعات ہیں. 49 صدر کے ہیں, 12 سٹی کے ہیں, 27 شہید آباد کے ہیں اور 50 کے قریب جلال پور پیر والا کے ہیں. ہم نے 2 دن پہلے سے وہاں پہ ارلی وارننگ سسٹم کے تحت اناؤنسمنٹس کروا کے ایویکویشن شروع کروا دی ہے. لوگ تھوڑے ریلیکٹنٹ تھے, اس لیے پھر ہم نے سی پی او صاحب کو ریکویسٹ کی تو ابھی ہم پولیس فورس کے ساتھ ان کو نکال رہے ہیں. چونکہ اسٹیٹ کا رول پیٹرنلزم کا بھی ہوتا ہے. ایک باپ کی حیثیت سے اسٹیٹ نے دیکھنا ہے کہ ان کی مال مویشی اور ان کی جان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ یہ انشور کر رہے ہیں کہ پانی کے پہنچنے سے پہلے ہم 100% انشاءاللہ پولیس کی ہیلپ کے ساتھ, ہماری ریونیو ٹیم, ریسکیو 1122 کی ٹیم, پولیس, لوکل ہم پارلیمنٹیرینس کو بھی انگیج کیا ہوا ہے. لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ہم نکال رہے ہیں. ہمارے جو دریا ریور بیڈ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی 95% لوگوں کی اربن ایریاز میں ان کے اپنے گھر ہیں یا ان کے قریبی رشتہ داروں کے گھر ہیں, تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں وہاں جانے کا. ابھی تک ہم نے تقریباً 20 کے قریب اپنے ریلیف کیمپس اسٹیبلش کیے ہیں, جو ٹینٹ سٹی جس کو کہہ لیں آپ. وہاں پہ ہم ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز, لائف اسٹاک کے ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز اور باقی ساری چیزیں بھی دے رہے ہیں. لیکن ابھی تک لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں یا اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جا رہے ہیں. آپ کے چینل سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ اس دفعہ ایکسیپشنلی ہائی فلڈ آ رہا ہے. لوگ کنفیوز کر رہے ہیں کہ جی پچھلے سالوں میں بھی پانی آتا ہے, پچھلے سالوں میں 1-1.5-2 لاکھ کیوسک تک آتا ہے. اس دفعہ 1 ملین ٹچ کر کے پانی آ رہا ہے, تو وہ پانی بہت زیادہ ہمارے پاس آئے گا. اسی سلسلے میں ہم ابھی بریچنگ سیکشن بھی دیکھا ہے. ہم لوگوں نے بستی جھونک ویس ہے ہمارا موضوع جو پہلا آتا ہے جہاں سے دریا داخل ہوتا ہے ملتان کے ہاتھ میں, وہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے سارا جو ریور بند ہے وہ دیکھا ہے اریگیشن کی ٹیم کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے بند ہمارا محفوظ ہے, اسٹرانگ ہے, اسٹرینتھن ہے. اس کی ساری وہ شیٹ کی, آئرن شیٹ کی پائلنگ بھی کر لی گئی ہے تاکہ کوئی اس طرح کا نقصان نہ ہو. ان کیس بہت زیادہ پانی آئے گا مومنٹم کے ساتھ اور ہمارے کسی اسٹرکچر کو خدا نخواستہ ڈیمیج کرنے کا اس کا ہوگا چانس, تو پھر ہم لوگوں نے بلیچنگ سیکشن رکھے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے وہ بھی وزٹ کر لیا ہے, وہاں پہ بھی ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے جو ملتان کے شہری ہیں ان کے ایسٹس کو, ان کی جان کو, ان کے مال کی حفاظت کریں اور ایک اچھی جگہ سے ہم بریچ کر کے پانی کو بیرن لینڈ کی طرف ڈائیورٹ کر دیں گے تاکہ ہمارے شہری علاقے محفوظ رہیں. اچھا سر, موزہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بستی ہیں جیسا کہ بستی غلام آباد ہے, کھیڑا ہے, کھوکھرا بستی ہے, ان کی جو آدھے سے زیادہ کٹاؤ بھی ہوا ہے, زمینی کٹاؤ بھی جاری ہے. جو زمینی راستے ہیں وہ بھی کٹ چکے ہیں. لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو خود ہی توڑ رہے ہیں اور وہاں سے نقل مکانی بھی کر رہے ہیں ان کی رہائش کے لیے, ان کی جانوروں کے چارہ جات کے لیے. سر اس میں ایک سوال بھی یہ لے لیں کہ نقل مکانی وہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ ہم نقل مکانی کر تو اپنے جانور بیچ کے وہ لیے بھی وہ جانور بیچ رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی انتظام. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. جی جو موضوع خزاں پور بتا رہے ہیں یہ 2 ہفتے پہلے وہاں یہ فنامنا ہوا, ٹھیک ہے. ہم 2 ہفتے سے وہاں موجود ہیں. میں خود وہاں جا کے ان کے ساتھ ٹائم گزار کے آیا ہوں. میری ریونیو کی ٹیم, اے سی صاحب, ہماری پولیس کے کولیگس 1122 والے سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو تب سے ہم کنونس کر رہے ہیں, لوگوں کو نکال بھی رہے ہیں. ان کے لیے ہم نے ہیلتھ کیمپ بھی لگائے ہوئے ہیں اور ٹینٹ سٹی بھی لگایا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جگہ پہ آ جائیں, ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے. آپ کا کوئی خدا نخواستہ جیسے واٹر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں تو ہم ان کا علاج بھی کریں گے. ہم جو ہمارے کلینک آن ویلز تھے, ہمارے ڈاکٹرز تھے, ہم نے مختلف جگہوں پہ ان کو اسٹریٹجیکلی ڈپلائی کیا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے شہریوں کو ہر طرح کی سہولت دے سکیں جو فلڈ سے متاثر ہو کے آ رہے ہیں, جو وہاں پہ ایروجن ہو رہی ہے. اس کے لیے ہم نے وزٹ کر کے اس کی فیزیبلٹی بنا کے کہ ہم کیسے وہاں پہ سپر اور سٹڈز بنا سکتے ہیں تاکہ آنے والے سالوں میں وہ ایروجن کو روکا جا سکے, تاکہ نقصان ہو کے ہمارا زیادہ ڈیمیج نہ کرے اسٹرکچر کو. اس کی ہماری انیشیل سروے ہو گیا, ہماری فیزیبلٹی بن گئی ہے. اس کے بعد ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہوتی ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی, ایکسپرٹ کمیٹی اس کو کہتے ہیں, وہ اس کا سروے کرتی ہے کہ کہاں کہاں ہمیں سٹڈ بننے چاہیے. ابھی وہ اس کا سروے کر رہی ہیں. وہ جیسے ہی ہوگا اس کی ہم گورنمنٹ سے فنڈز اپروو کروا کے تو آنے والے سالوں سے پہلے انشاءاللہ اس کی ہم لوگ سٹڈز کی ورکنگ کر لیں گے. سر دریا ستلج ہٹ
कर रहा है जलालपुर पीर वाला को, जलालपुर पीर वाला ज़िला मुल्तान का हिस्सा है, वहाँ पर आपकी क्या सूरत हाल है? इंतज़ामिया वहाँ पर लोगों का इनखला किस तरह से कर रही है? वहाँ पर जो कैंप लगे हुए हैं वहाँ कुछ लोगों को शिकायत भी हैं, उनकी शिकायत को कैसे दूर किया जा रहा है, इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो चनाव वाला फिनोमेना ये तो अभी आया 2 दिन पहले। सतलुज पिछले काफ़ी दिनों से चाह रहा था, तो हम पिछले काफ़ी दिनों से हम वहाँ पे ही बैठे हुए थे, कैंप किया हुआ था। मैं खुद भी, मेरे ADCs ने, ACs ने, हम उधर ही बैठे हैं और लोगों को इवैक्यूएट भी करवा रहे हैं। जो कैंप्स की बात कर रहे हैं, फिर दोबारा मैं बताऊंगा कि हम लोगों को जाके रिक्वेस्टें करके हर तरह से मोटिवेट करके कह रहे हैं कि बाहर आ जाएं, लेकिन लोग नहीं मान रहे। फिर हमें बाज़ औक़ात ज़बरदस्ती भी उनको कन्विंस करके लेके आना पड़ता है। हमारी 1122 की टीम ने, पुलिस की टीम ने उन सारे लोगों को निकाल लिए। मैं खुद पर्सनली देखा है, हमारे सारे टेंट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनके लिए वहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं, उनके लिए वहाँ पे हेल्थ की सहूलत मौजूद है, उनके जानवरों को, मवेशियों को ट्रीट करने के लिए वहाँ टीमें हमारी मौजूद हैं। हमारी ASV इसमें पानी के साथ चूँकि सांप भी आते हैं, तो इसका भी ख़तरा होता है, खदशा होता है, तो उस चीज़ को भी कैटर फार करने के लिए हमने वो वैक्सीनेशन भी वहाँ मौजूद रखी हुई है। जो छोटे बड़े जानवर आ रहे हैं, अभी सारी टीमों को अभी इस सीज़न में HS होता है, जिसमें जानवरों को बुखार और उसके गले की स्वेलिंग वगैरह होती है, तो उस HS की वैक्सीनेशन भी हम उनको डायरेक्शन दे दिए लाइफ स्टॉक के स्टाफ को कि आप अक्रॉस बोर्ड जितने लोग भी आ रहे हैं मवेशी लेके, उन सब की हम वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं ताकि हम उनकी माल मवेशियों की हिफाजत करें। सर पुलिस किस तरह से बात करना इस चाहेंगे? सारे में इक़्तिदार सारे सिचुएशन में किस तरह से कर रही है? आप सिर्फ डंडे से निकालने का टाइम आ गया है या भी आप प्यार मोहब्बत से निकाल रहे हैं? जैसे आपने जलालपुर की बात की है, अभी सुबह मेरी विज़िट हुई है, जो सस्पेक्टेड जगह थी हमने वो भी इवैक्यूएट कर दी हैं। वहाँ पे उलमा कराम को, इस तरह जो विलेज का एल्डर होता है उसको, लंबरदार को, सारों को हमने एंगेज किया। बहुत सारे लोग मोटिवेशन से ही जा रहे हैं, और जो नहीं जा रहे हैं उनको हम सिचुएशन बताते हैं। जो पीछे फ्लड आया हुआ मंडी बाउदी, वो वीडियोस उनको दिखाते हैं कि इस तरह से जो है पानी तबाही करता है, तो लोगों को कन्विंस करके निकाल रहे हैं। मैं पूरा उम्मीद हूँ तो हम निकाल सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जैसे लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं, तो उनका सामान, उनके जो है जानवर, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है वो क्या इक़दाम होंगे, उनको सिक्योरिटी कैसे मुहैया की जाएगी? जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने आपसे बात की कि सेफ प्लेसेस जो हैं नोटिफाई हो चुकी हैं, उन जगहों पे हमने पुलिस लगा दी है। इस तरह जिन सड़कों से रात के वक्त वो गुजर रहे हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग लगा दी है। इंशाल्लाह जान और माल के हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है, इंशाल्लाह हर सूरत में पूरी होगी।